الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر جامع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد. برادر محترم طاہر حبیب صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بچوں کی الٹی پاک ہے یا ناپاک؟ اگر بچے نے دودھ پیا ہو اور اس کے تھوڑی دیر بعد وہی دودھ الٹی کی صورت میں باہر نکالے تو کیا وہ پاک ہے؟ شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ جو ہوتا ہے، وہ اگر منہ بھر کر الٹی کرے، منہ بھر کر قے کر لے، اس کی الٹی بالغ شخص کی الٹی کی طرح ناپاک ہوگی. جس طرح کوئی بالغ شخص منہ بھر کر الٹی کرتا ہے تو اس کی الٹی ناپاک ہوتی ہے، اس طرح بچہ بھی اگر منہ بھر کر الٹی کر لے تو اس کی الٹی بھی ناپاک ہوتی ہے. لہٰذا اگر وہ کپڑے پر لگ جائے یا جسم پر لگ جائے تو اگر وہ 1/3 یا اس سے زیادہ ہو تو اس کو دھونا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا. البتہ اگر منہ بھر کر نہ ہو، تھوڑے سے اگر الٹی کی ہو، ویسے بھی بچے کا منہ چھوٹا سا ہوتا ہے، منہ بھر کر الٹی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اور جو منہ بھر کر نہ ہو مطلب ایک آدھ قطرہ جو ہے وہ اگر اس نے نکال دیا، تو جس طرح بالغ شخص اگر منہ بھر کر الٹی نہیں کرتا تو اس کی الٹی ناپاک نہیں ہوتی، اسی طرح اگر بچہ بھی منہ بھر کر الٹی نہ کرے تو اس کی الٹی پاک ہوتی ہے، اس کو دھونا ضروری نہیں ہوتا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو شیرخوار بچہ ہوتا ہے وہ چونکہ دودھ پیتا ہے، کھانا پینا نہیں کھاتا، وہ اس لیے وہ جو الٹی کرتا ہے وہ دودھ ہی نکالتا ہے الٹیوں. تو اس کی جو الٹی ہوتی ہے، جو دودھ ہوتا ہے منہ سے نکالتا ہے، وہ الٹی کی ہی حکم میں ہے. تو اس کا حکم میں نے آپ سے عرض کر دیا. نافع خان بھائی نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، کیا کوئی آدمی اپنی پوری جائیداد اپنی زندگی میں ایک ہی بیٹے کو دے سکتا ہے حالانکہ اس بیٹے کے علاوہ اس کے اور بھی اولاد ہے؟ جو والدین اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرتے ہیں تو اس کی اصل حیثیت ہبہ کی ہے، وہ گفٹ ہے. وراثت کا تعلق دنیا سے جانے کے بعد ہوتا ہے. تو اپنی زندگی میں جو جائیداد تقسیم کی جاتی ہے اس کی حیثیت ہبہ کی ہے، گفٹ کی ہے. تو اصل حکم تو والدین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں میں برابری کرے، جتنا بیٹے کو دینا ہے اتنے ہی بیٹی کو بھی دے دے. البتہ اگر کوئی معقول وجہ موجود ہو، مثلا کوئی بچہ بے روزگار ہے یا کوئی محتاج ہے یا کسی کی اولاد زیادہ ہے یا کوئی خدمت زیادہ کرتا ہے وغیرہ ذالک کا، تو معقول وجہ کی وجہ سے پھر کسی کو زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے. کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کوئی وجہ موجود ہو تو یہ شرعاً جائز ہے. البتہ پوری جائیداد 1 یا 2 بیٹوں میں تقسیم کر دینا، باقی ساری اولاد کو محروم کر دینا، یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے. والدین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے درمیان انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. البتہ اگر کسی نے ایسا کر دیا، یعنی کہ آپ بچے کو ساری جائیداد دے دی، تو یہ ہبہ تو ہو جائے گا، وہ بیٹا اس کا مالک تو بن جائے گا، لیکن اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، وہ گناہگار ہوگا. فاروق شیرانی صاحب نے پوچھا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، ڈاکٹر کے کہنے پر ٹیسٹ کے لیے منی نکالنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ وضاحت فرما دے، شکریہ. کوئی ماہر ڈاکٹر ہو تو اس کے کہنے پر، اس کی ہدایت پر اپنا مادہ منویہ ٹیسٹ کے لیے نکالنا یہ جائز ہے. اس میں انسان گناہگار نہیں ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں. دبئی سے عقل میر صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہم دبئی میں رہتے ہیں، میں بڑی گاڑی چلا رہا ہوں،
کبھی سعودیہ، کبھی بحرین اور کبھی مسقط وغیرہ جاتے ہیں، 15 دن ٹھہرنے کی نیت کہیں بھی نہیں کرتے. دبئی میں بھی 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کرتے. راستے میں تو ہم قصر کرتے ہیں، لیکن جب اپنے کمرے میں 2-3 دن کے لیے دبئی آتے ہیں تو ادھر ہم قصر کریں گے یا پوری نماز. راستے میں یا سعودیہ، بحرین، مسقط وغیرہ میں تو آپ ظاہر ہے کہ قصر کریں گے. وہ تو آپ مسافر ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ کی نیت 15 دن ٹھہرنے کی نہیں ہوتی، تو اس لیے وہاں پر تو آپ سفرانہ نماز پڑھیں گے، پوری نماز نہیں پڑھیں گے. البتہ جب واپس دبئی آتے ہیں آپ، تو دبئی میں آپ کیا کریں گے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب کوئی شخص کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے تو وہ اس کے لیے وہ جگہ وطن اقامت بن جاتی ہے. اس کو وطن اقامت کہتے ہیں. اب وطن اقامت کب ختم ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں 2 قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ وطن اقامت سے محض شرعی سفر کیا جائے تو وطن اقامت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب تک وطن اقامت کو چھوڑا نہ جائے تو محض اس سے شرعی سفر کرنے سے وہ ختم نہیں ہوتا. یہ دوسرا قول زیادہ راجح ہے. تو چونکہ آپ نے دبئی میں ایک دفعہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی ہے، اس لیے دبئی آپ کے لیے وطن اقامت ہے. تو وطن اقامت میں جب بھی آپ دبئی آئیں گے، چاہے 1 دن کے لیے چاہے 2 دن کے لیے، تو وہاں پر آپ پوری نماز پڑھیں گے، وہاں پر آپ قصر نہیں کر سکتے. البتہ اگر آپ نے دبئی میں بھی 15 دن کبھی ٹھہرنے کی نیت نہیں کی، شروع سے لے کر اب تک 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کی دبئی میں، تو پھر دبئی میں بھی جب آپ آئیں گے تو چونکہ آپ کی نیت 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہوگی، تو اس لیے دبئی میں بھی آپ پھر قصر ہی کریں گے، پوری نماز نہیں پڑھیں گے. تو یہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر دبئی کو آپ وطن اقامت بنا چکے ہیں پھر تو آپ وہاں پر پوری نماز پڑھیں گے. اگر وہاں پر دبئی کو آپ نے وطن اقامت نہیں بنایا تو چونکہ پھر وہاں وطن اقامت نہیں ہے تو پھر وہاں پر آپ قصر کریں گے. اگر بنا چکے ہیں تو چونکہ آپ نے دبئی کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کا بیگ، آپ کا کمرہ، آپ کا سامان وہاں پر پڑا ہوا ہے، تو پھر وہاں پر آپ کو پوری نماز پڑھیں گے، قصر نہیں کریں گے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.